السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر راجہ اور ہمارا چینل ہے خبریں TV.net۔ آج ہم موجود ہیں پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سروسز اور اس کے بارے میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سروسز کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے سربراہ جناب ڈاکٹر خالد خان صاحب سے گفتگو کریں گے، جو بنیادی طور پہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیا چیز ضروری ہے، کن چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کی کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے یہ بیسیکلی کیا ہے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا اپنے اس ملک کو ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں؟ راجی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اس ادارے کو عزت بخشی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو بھی لوگوں کے سامنے اس کی خدمات اور یہ جو سروسز دے رہا ہے یہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ صورتحال سر یہ ہے کہ پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز جو ہے وہ ایک پریمیئر ادارہ ہے جس میں بہت پوٹینشل ہے اور اس نے آگے بڑھنا ہے اور اس نے ہیلتھ کیئر اور ہیلتھ سائنسز ایجوکیشن میں اپنی خدمات سر انجام دینی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 8 ڈگری پروگرام چل رہے ہیں، تمام کے تمام پروفیشنل ڈگری پروگرامز ہیں اور وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایجوکیشن میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے وہ او لیول چل رہا ہے، وہ اے لیول چل رہا ہے، وہ یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں، کسی کو امریکن کے ساتھ ایفیلیٹ کیا جا رہا ہے، کسی کو UK کے ساتھ ایفیلیٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیا اسپرٹ تھی جس کی وجہ سے آپ نے ہیلتھ سائنسز کو زیادہ فوقیت دی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حالات جیسے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا۔ میں اور آپ اب ایک اچھے خاصا عمر طے کر کے اس عمر تک پہنچے ہیں، تو میری اور آپ کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ہر گھر کے چھت پہ بہت زیادہ چڑیاں ہوا کرتی تھی، اب وہاں چڑیوں کی جگہ کوے آ گئے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے ماحول کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے گندگی زیادہ پھیلانا شروع کر دی ہے۔ تو قدرت کا ایک نظام ہے جسے کہتے ہیں ہومیوسٹیسس۔ جب آپ قدرت کے ایک ایریا کو چیلنج کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے۔ جب آپ نے اچھا ماحول دیا تو چڑیاں زیادہ تھی، اب آپ نے گندگی شروع کر دی تو کوے زیادہ ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے ماحول کو اس حد تک کو آپ لے آئیں کہ ہمارا ڈیزیز برڈن بڑھ گیا ہے۔ ویسے بھی ہم بہت پیچھے تھے، پر ملین پاپولیشن ڈاکٹرز کی جو ہمارے پاس تعداد تھی اس لحاظ سے ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں، نرسز میں پیچھے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہمارے پاس 16 لاکھ نرسز ہوں گی تو ہم بیسک سروسز دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ موجودہ حالت میں بھی 16 لاکھ نرسز آپ کو چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 22 لاکھ ڈاکٹرز مزید نہیں ہیں تو آپ سروسز پراپر نہیں دے سکتے۔ تو ہم بہت پیچھے ہیں ان سارے انڈیکیٹرز میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بہت بڑا گیپ ہے، لوگوں کو شدید ترین ضرورت ہے ڈاکٹرز اور نرسز دینے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب الائیڈ ہیلتھ سائنسز جو ہے وہ بہت تیزی سے ابھر کے آ گیا ہے۔ پہلے یہ تصور نہیں تھا، آپ کے پاس وارڈ بوائز ہوا کرتے تھے جنہیں آپ ہر قسم کے کام پہ لگا دیتے تھے۔ آپ نے بے ہوش کرنا ہے تو وارڈ بوائے آگے آتا تھا، وہ دوسرا کرنا ہے تو وہ آگے آتا تھا، اسٹریچر آگے پیچھے کرنا ہے وہ آگے آتا تھا، آپریشن تھیٹر کو مینیج کرنا ہے وہی بوائے ہوتا تھا۔ اب ان سب کے لیے ڈگری پروگرامز کی ضرورت ہے، اب کوالیفائڈ لوگوں کے آنے کی ضرورت ہے، اب انسانی زندگی کی قیمت اور بڑھ جائے گی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس میں بہت زیادہ گیپ ہے اور بہت اچھے باصلاحیت لوگوں کو معاشرے میں چھوڑنے کی ضرورت ہے، تو را مٹیریل اٹھا لیں اور آپ اچھے الائیڈ ہیلتھ سائنٹسٹ دے دیں معاشرے کو کہ وہ آپ کی خدمت کریں۔ اوکے سر، آپ نے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ نے بتایا کہ 8 ڈگری پروگرام ہے آپ کے ہاں، 8 ڈگریز ہیں۔ وہ ڈگریز کی تھوڑی سی بتا دیجیے کہ وہ کیا ہیں اور اس کا میرٹ کیا ہے، کون کون لوگ اس میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ بنیادی تعلیم تو FSC ہی ہے جی سر۔ چونکہ اب HEC کے نئے دور میں داخل ہونے سے اب BS 4 ایئرز ڈگری پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ اب اس نے متبادل کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے 2 سال کی BA BSc کی ڈگری ہوتی تھی اور 2 سال کی MA MSc کی ڈگری ہوتی تھی، جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ نہیں تھی۔ اب آپ نے سارے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے جینا ہے، گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، تو آپ کو اسی ڈگری پروگرامز کو لانچ کرنے کی ضرورت ہے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہو۔ ہم اس وقت 2-3 بتا دیتا ہوں بڑے آرام سے آپ کو۔ ہم
نرسنگ کی 4 سالہ ڈگری اور اس کی 2 سالہ ڈگری اکٹھے چلا رہے ہیں. اسی طرح ہم الائڈ ہیلتھ سائنسز میں MLT بھی آفر کر رہے ہیں. ہم فارمیسی ڈپارٹمنٹ بھی بنانے جا رہے ہیں تو ہم PharmD بھی آفر کریں گے. ہم نے پبلک ہیلتھ کی ڈگری بھی لانچ کی ہوئی ہے. تو آل سارٹس آف آل الائڈ ہیلتھ سائنسز ڈگریز ہم شروع کر چکے. اپ فرنٹ بہت انشاءاللہ جلد ہی ہم خوشخبری سنائیں گے جب ہم MBBS کی ڈگری بھی آفر کرنا شروع کر دیں گے. تو ہمارا میڈیکل کالج آلموسٹ اپنے آخری مراحل میں ہے. اس کے ساتھ جو ہاسپٹل بن رہا ہے وہ آخری مراحل میں ہے. تو وہ نیکسٹ جو بڑی ڈگری ہوگی وہ بھی آفر کرنے کے ہم بہت قریب ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ڈگریاں بھی دیتے ہیں، ہم پڑھاتے بھی ہیں، فلی ایجوکیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر خاص کر کے جو آپ کا شعبہ ہے اس میں ایک بڑا ہمدرد دل والا بندہ چاہیے ہوتا ہے. تو ان جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے کیا کوئی خاص آپ توجہ دے رہے ہیں کہ آپ صرف ڈگریاں ہی دے رہے ہیں؟ ایک جو ماڈیول ہے جو ذہن میں ہے، اور وہ جب ہمارے فرسٹ جو گریجویٹ ہونے کے قریب ہوں گے تو ایک تو ود ان دی ڈگری پروگرامز ان میں آپ نے جو کہا یہ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پہ آپ پروفیشنل ڈگری لے کے تو جا رہے ہیں صحیح، لیکن آپ جو دوسرا آبجیکٹیو ہے انسانیت کا، وہ اگر آپ کا ڈومیننٹ ہو جائے تو آپ کی ڈگری کو 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ کی ڈگری آپ کو اچھا انسان بننے میں مدد دے گی. لیکن اس کے علاوہ ایک ایگزٹ پروگرام ہونا چاہیے ہر ڈگری کے اینڈ پہ. جب ہم اپنے گریجویٹس کو باہر بھیجیں، وہ پروڈکٹ بن کے باہر نکلیں جس پہ لیبل لگا ہوگا پرائم کا، جب ہم بڑے فخر سے کہہ سکیں گے کہ جی ہم نے پرائم کے گریجویٹس کو انٹروڈیوس کر دیں انٹو مارکیٹ. ایک ایگزٹ پروگرام ضرور ہو جس میں ان کی اس قسم کی ٹریننگ کی جائے کہ جی جو ڈگری آپ نے لے لی ہے اب باہر جا کے اس کا استعمال آپ کیسے کرو گے، آپ کس طرح جا کے لوگوں کو ملو گے، کس طرح جا کے وہ کرو گے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اور دنیا کے دوسرے ایجوکیشن سسٹم میں بنیادی فرق ڈگری کے لیول پہ تو کم ہے، جو سٹارٹ لیول ہے اس پہ زیادہ ہے. تو آج کافی سارے ممالک جن کا دورہ کیا میں نے، وہ پہلے آپ کو انسان بننے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، پہلے انسان بننے کے طریقے بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں چلو اب ایجوکیشن کرو اور اس کے بعد ڈگریاں لو اور پھر اس کے بعد اپنے لیے راستے ڈھونڈو. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت پڑے گی اب ہر لیول کے ڈگری پروگرامز میں، تاکہ آپ جب جائیں تو انسان پہلے ہوں اور ڈگری ہولڈر بعد میں ہوں. صحیح سر، یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ بھی تھا. آپ سرکاری اسپتالوں میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ مریضوں کے ساتھ وہ نہیں ہوتا، چونکہ رویوں کی بڑی ضرورت ہے. اچھا سر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں سننے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی ان چیزوں کی، نرسز کی، یہ جو پیرا میڈیکل سٹاف کہلاتا ہے، ان کی کمی ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو کیا آپ کچھ ایسا بھی کرنے جا رہے ہیں؟ HEC سے تو ضرور آپ نے اس کی اجازت لی ہوگی کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اس طرح کے، ان کے ساتھ ایفیلیشن کر کے اپنی ڈگری کو بھی زیادہ مؤثر بنائیں، اور ہمارے لوگ جو باہر جانا بھی چاہتے ہیں اور ان ملکوں کو بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، تو وہ بھی آپ فلفل کر سکیں گے؟ بہت شارٹلی ہم انٹرنیشنل کولیبوریشن پہ جا رہے ہیں. صحیح، آلریڈی ہم نے 2-3 بڑے اداروں کے ساتھ بات چیت بھی شروع کر دی ہے. ارادہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ سٹیٹس اوپر جائے اس انسٹیٹیوٹ کا، اسی حساب سے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکیں. جب آپ کو انٹرنیشنل کمپٹیشن میں آپ پارٹ بننے جا رہے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں آپ کو پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمپٹیشن کا حصہ بنیں. جب آپ اس میں جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل کولیبوریشن بھی آپ کریں گے. آپ اپنی وہ خامیاں جو شارٹر ٹرم میں ہمارے ہاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل سطح پہ ایکسپوجر کی بڑی سیریس ضرورت ہے. وہ کریں گے تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنے اگلے بیچز کو پھر یہیں سے اسی سٹینڈرڈ کے مطابق باہر بھیجنے کا پروگرام بنائیں. ایکسپورٹ ضرور کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایریا ہے جس میں ہم دنیا میں جا کے اپنا نام کما سکتے ہیں تو وہ ہمارا ڈیولپ HR کی ایکسپورٹ ہے. آپ کو اچھے لوگ تیار کر کے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے پاس 2039 تک کا وقت ہے، جس میں اس وقت ہم اپنی اس ڈویڈنڈ کو، جو ینگسٹ نیشن دنیا میں ہم ہیں along with one other country، اس ڈویڈنڈ کا فائدہ اٹھائیں. 2039 کے بعد ہم مڈل ایج یا اولڈ ایج میں داخل ہو جائیں گے، پھر ہمارے پاس وہ انرجی لیول اور وہ جو موقع اس وقت ہے وہ نہیں رہے گا. اگلے 13-14 سال ہمارے پاس، 15 سال ہمارے پاس باقی ہیں، اس کا فائدہ اٹھانا ہے ہم نے. تو سارے ایجوکیشن سسٹم کو، آپ کے سارے بزنس سسٹم کو،
آپ کے سارے انڈسٹری سسٹم کو الائن ہونا پڑے گا انٹرنیشنل کمپٹیشن کے ساتھ. اگر نہیں کر رہے ہیں آپ ایسا تو پھر آپ اپنے سارے موقع کو کھو دیں گے اور اس کے بعد آرام سے بیٹھے رہیں جس طرح بقایا ملک بیٹھے ہوئے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس مقصد کے لیے بھی تیار کریں جیسے کہ ایک انگلش بولنے کی جو پروفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی یوزفل ہوتی ہے بالکل, اور آپ کو ایک بیہیویئر بھی اپنا اسی طرح ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو پروگرام چلنا چاہیے وہ ساتھ وہ یہ ہے کہ میں گیا باہر اسی طرح. پھر آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. اس وقت دنیا میں جرمنی کا بڑا اچھا سسٹم ہے ایجوکیشن کا, بلینڈ ایجوکیشن سسٹم ہے. وہ آپ کو اسکل اور نالج دونوں ساتھ ساتھ وہ پڑھاتے رہتے ہیں. آپ کے ہاں جب بندہ نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہنر بھی ضرور ہوتا ہے. اگر آپ کو جیسے جرمنی کے سسٹم میں انٹری کرنی ہے, اپنے ایچ آر کو وہاں بھیجنا ہے, تو آپ نے جرمنی کے سارے جو سوسائٹل ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے. ایک جو وہ ہو ڈگری پروگرامز کا جو حصہ بنے وہ یہ کہ آپ انٹرنیشنل کون سی مارکیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگر آپ جرمنی کے مارکیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو لینگویج ایک بیریئر, اس بیریئر کو ریموو کیجئے. پھر وہ جو بچہ آپ کا ادھر جائے وہ اس قابل ہو کہ ان کے درمیان اٹھ بیٹھ سکے. آپ کو پتہ ہے ان کی روایت ہماری روایت سے بالکل مختلف ہے. ہم یہ سمجھتے کہ وہ ان کی جو روایت ہے وہ شاید اسلامک انجنکشنز کے ساتھ وہ نہیں کرتی. میرا نہیں خیال ایسا ہے, اس لیے کہ میں وہاں گیا, لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معمولی سی محنت کر کے ہم اپنے اس گریجویٹ کو ان کی مارکیٹ کے اندر سمونے کی اور اس کے اندر اڈاپٹ ہونے کے قابل بنا سکتے. ڈاکٹر صاحب, پرائیویٹ سیکٹر نے تو انیشیٹو لیا اور آپ نے بہت اچھا سسٹم بنایا, بہت اچھے یہاں پہ باصلاحیت اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن حکومتی سطح پہ ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا اور وہ بہت تاخیر کر دیتے ہیں. میں مختصر سا اس کا جواب چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہونے کے ناطے حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, اور خاص کر کے جو ہیلتھ سائنسز ہیں اس میں اسے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ گورنمنٹ کے اندر سسٹم میں خامی صرف اس کے پروسیس میں ہے. ہم میں سے اکثریت پرومپٹ ایکشن لینا نہیں چاہتی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حکومتی پالیسیاں آپ کو یا انٹرنیشنل پالیسیاں آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سلو کر لیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا اریگیشن سسٹم خراب ہو جائے کچھ نہیں ہوگا, آپ کا CNW ڈپارٹمنٹ خراب ہو جائے کچھ نہیں ہوگا, اتنا فرق نہیں پڑے گا آپ کو. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اگر ان کو کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو اس سے آپ کے تعمیراتی کاموں پہ کوئی اثر اس طرح نہیں پڑے گا. لیکن اگر ایجوکیشن سسٹم آپ کا بگڑ جائے تو چونکہ ان سارے شعبوں میں آپ نے ہی گریجویٹ پیدا کر کے دینے, آپ نے انجینئرز بھی دینے, ڈاکٹرز بھی دینے, لائرز بھی دینے, آپ نے الائڈ ہیلتھ سائنسز اسپیشلسٹ بھی دینے. اگر آپ کا یہ سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو آپ کے سارے سسٹم گڑبڑ ہو جاتے ہیں. مسئلہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو اس وقت اوور آل لیڈرشپ کرائسس ہے دنیا میں. میں لیڈرشپ کرائسس کا قطعاً مطلب پولیٹیشینس کی بات نہیں کر رہا. اب ہر ایک اس میں لیڈر آپ کو چاہیے. مثلا میں ایک آپ کو اسی حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کہتے ہیں نا عالم ہے, تو جب آپ جیسے عالم کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ وہ بندہ آتا ہے جس کو قرآن کا پورا علم ہے اور اس کو اسلامیات کا علم ہے اور اسے اسلامی شاعر کا اور عقائد کا علم ہے, وہ عالم ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عالم تو کیمسٹری کا بھی ہے, عالم انگلش کا بھی ہے, عالم پاک اسٹڈی کا بھی ہے. آپ کے سارے عالم بنیں گے, صحیح علم رکھیں گے تو کہیں جا کے آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں فرق آئے گا. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا ریزولو چاہیے کہ جس میں پڑھانے والے کو اس قابل بناؤں کہ وہ پراپر پڑھا سکے. جو مسئلہ پڑھ رہا ہے, میں اچھے گریجویٹس تو دے رہا ہوں لیکن اچھے استاد نہیں دے پا رہا, تو میں اچھے استاد دوں گا تو میرا یہ سسٹم ری انویسٹ ہو کے مجھے ریزلٹس دینے لگ جائے گا. جب میرا اچھا استاد آئے گا اچھے پروڈکٹ آپ کے چلے جائیں گے. دیکھیے ایک اسکول کے لیول پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے گلوبل, اسے کہتے ہیں پیسا ٹیسٹ. اس پیسا ٹیسٹ میں ساری دنیا حصہ لیتی ہے, ہم نہیں لیتے حصہ, اس لیے کہ وہ میتھس, آپ کی میتھس, انگلش اور سائنس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور اس میں آپ کی درجہ بندی کرتا ہے کہ آپ ایجوکیشن میں دنیا میں کہاں پہ ہیں. پوری دنیا میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ٹرینڈ کیا ہے. تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہو تو اس طرح کا ایک کرو ہوتا ہے, یوں, اسے پیرابولا کہتے ہیں, یوں ہوتا ہے اوپر سے نیچے آتا ہے. اس کا جو بیچ کا کالم ہے,
اگر یہ آپ کے عالموں سے اور آپ کے اچھے اساتذہ سے، اچھے سائنٹسٹ سے، اچھے انجینئر سے، اچھے ڈاکٹرز والا کالم ہے تو وہ سارے لوگ ترقی یافتہ ہیں. جو دوسرے شعبے ہیں وہ مارجن پہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا الٹ ہے. وہ جو کالم ہے اس میں ایجوکیشنس مارجن پہ ہیں، بقایا شعبے آپ کے کالم میں آئے ہوئے ہیں. چونکہ کنٹروورشل بیان بنے گا، لہٰذا میں کہنا نہیں چاہتا کہ کالم میں کون اس وقت لوگ ہیں اس ملک میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، آپ کی باتوں کا. یقیناً آپ کی باتیں سن کے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. اللہ کرے.